बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 सितंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुलाजिम को गिरफ़्तार कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर चोरी का ये वक़ूआ सामने आया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक़ दरख्वास्तें दायर की थी, ख़ारिज की थी, वो मैंने आपको बताया था कि ये मामला अब हाई कोर्ट जाएगा। तो लाहौर हाई कोर्ट में उज़ैर भंडारी साहब पहुँचे हैं, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की पार्लियामेंट हाउस के बाहर से गिरफ़्तारियाँ और शोएब शाहीन की गिरफ़्तारी, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मनशियात से मुतल्लिक पंजाब भर में जो मुकदमात हैं, चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने समाअत करते हुए CCPO और DIG को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। मनशियात के मुलज़मान की दरख्वास्त ज़मानतों के केस में हाई कोर्ट का ट्रायल कोर्ट्स में गवाहान के बयानात कलम बंद न करवाने पर CCPO और DIG को तलब किया गया है। आलिया नीलम साहिबा ने समाअत की। पंजाब हुकूमत की जानिब से माइदा सोबिया ने मुलज़मान का रिकॉर्ड पेश किया। अदालत ने रिमार्क दिया कि मुलज़म के केस में ट्रायल कोर्ट ने गवाहान के बयानात कलम बंद न करवाने पर पुलिस मुलाजमीन की तनख्वाहें बंद करने का हुक्म दे रखा है, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। जबकि मुलज़मा के मुकदमे में भी गवाहान के ट्रायल कोर्ट में बयानात कलम बंद नहीं करवाए गए। हाई कोर्ट ने CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना और DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान को कल 10 सितंबर को पेश होने का हुक्म दे दिया। मुलज़म नाज़म के ख़िलाफ़ थाना निश्तर कॉलोनी में 1320 ग्राम चरस रखने का मुकदमा दर्ज है, जबकि मुलज़मा परवीन के ख़िलाफ़ थाना गाज़ियाबाद में 2 किलो चरस रखने का मुकदमा दर्ज है। अब चूँकि चरस के मुकदमात में ज़मानत तो होती नहीं है, बहुत कम 1000 से ऊपर, जो अगर 1000 ग्राम से ऊपर चरस हो या मंशियात हो तो मुश्किल होती है ज़मानत। तो उसमें फिर यही होता है कि चलें जल्द अज जल्द ट्रायल होगा और ट्रायल में सज़ा होगी और सज़ा फिर मुअत्तल हो जाती है। तो ऐसे में अगर पुलिस मुलज़मान को गिरफ़्तार करने के बाद अपने गवाहान ही पेश ना करे, प्रोसिक्यूशन अपने गवाहान पेश ना करे, तो वो मुकदमात कभी ख़त्म ही नहीं होते और वो सिलसिला जारी रहता है। इस वजह से लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये एक बड़ा हुक्मनामा जारी किया गया। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट में एक अहम केस की समाअत थी और 4 भाइयों की बादियाबी से मुतल्लिक़ केस की समाअत थी। और पेशावर हाई कोर्ट ने लापता 4 भाइयों की बादियाबी केस में दायर दरख्वास्त पर SHO हयाताबाद को शामिल तफ्तीश करने के अहकाम जारी कर दिए। बतौर मुलज़म शामिल तफ्तीश करने के अहकाम जारी किए। पुलिस अफसर के केस की समाअत शुरू हुई तो अदालत में वफाक की स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर हुकाम पेश हुए। अदालत को बताया गया कि हयाताबाद से अलकोज़ई ख़ानदान के 4 अफराद लापता हैं और कई माह गुजरने के बावजूद अभी तक उनका कुछ पता नहीं है। जस्टिस इजाज़ ने रिमार्क दिया कि मुल्क में कोई आज़ाद इदारा नहीं है, नादरा ने आंखें बंद की हैं। पुलिस को आज़ाद करवाएं, क्योंकि पुलिस आज़ाद नहीं होगी तो हालात बेहतर नहीं होंगे। पुलिस को बाख्तियार करें ताकि वो किसी के इशारों पर ना चले। 3 महीने से ज़ायद का अरसा हो गया है, लेकिन अभी तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। हमारे सामने तो लोग रोने लगते हैं, अदालत क्या करे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि अगवा में अलकोज़ई ब्रादर्स का एक भाई मुलव्वस है, उसे गिरफ़्तार किया जाए। जबकि दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया जिस थाने की हदूद में केस हुआ उस SHO को JIT ने शामिल तफ्तीश नहीं किया, जिस पर जस्टिस एजाज़ अनवर ने कहा कि हयाताबाद थाने के SHO ने इनकार किया कि उन्हें इल्म ही नहीं है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि CCTV फुटेज में SHO की गाड़ी को देखा जा सकता है, जिस पर जस्टिस एजाज़ अनवर ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि आपने SHO से तफ्तीश की है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुझे जो 2 वीडियोस दी गई हैं उसमें ये गाड़ी नहीं देखी गई, जिस पर अदालत ने हुक्म दिया कि तफ्तीशी अफसर को ये वीडियो फराहम की जाए और SHO को शामिल तफ्तीश किया जाए। और दोबारा पेशावर हाई कोर्ट ने रिपोर्ट तलब कर ली है और पेशावर हाई कोर्ट का कहना है कि रिपोर्ट जमा करवाएँ ताकि फिर अदालत इसको मेरिट के ऊपर इस केस को आगे बढ़ा सके। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा कोई केस सुनने को आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो मुलाजमीन है वो चोरी में मुलव्वस पाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लाखों मालियत के 2 कंप्यूटर चोरी हो गए। पुलिस ने मुकदमे में नामजद मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया। इस्लामाबाद थाना सेक्रेटेरिएट में सुप्रीम कोर्ट के कंप्यूटर चोरी होने का मुकदमा डायरेक्टर IT सुप्रीम कोर्ट की मुद्दत में दर्ज किया गया, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट कंपनी से 131 कंप्यूटर ख़रीदे थे। मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के 2 मुलाजमीन जाहिद इकबाल और फैसल खान नामजद किए गए। FIR के मतन के मुताबिक कंप्यूटर्स को 3रे फ्लोर के कमरे में शिफ्ट किया गया था जहां से वो चोरी हुए। सीनियर डिप्टी डायरेक्टर नेटवर्क ने बताया कि 2 नए कंप्यूटर मौजूद नहीं हैं। FIR के मुताबिक नए कंप्यूटर्स में CPU और LCDs शामिल थी। CCTV कैमरों में 2 मुलाजमीन फैसल खान और जाहिद इकबाल को मशकूक नकलो हरकत करते देखा गया।
چوری شدہ دونوں کمپیوٹرز کی مالیت 6 لاکھ روپے تھی۔ زاہد اقبال سیکرٹری ٹو چیف جسٹس کا ڈرائیور ہے، جبکہ فیصل خان ملزم سپریم کورٹ میں بطور نائب قاصد تعینات ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ کا مقدمہ درج ہونے کے بعد معاملے کی تحقیقات شروع کی گئی ہیں۔ یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ جو سیکرٹری ٹو چیف جسٹس ہیں ان کی گاڑی میں یہ کمپیوٹر رکھے گئے تھے اور وہاں سے چوری ہوئے، وہاں رکھ کے پھر وہ ان کو غائب کیا گیا۔ اسلام آباد پولیس نے سپریم کورٹ سے کمپیوٹر چوری کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اسلام آباد پولیس نے سپریم کورٹ کے ملازم زاہد اقبال کو گرفتار کیا، جو سیکرٹری ٹو چیف جسٹس کا ڈرائیور تھا۔ پولیس رائے کے مطابق مقدمہ میں نامزد ملزم فیصل بھی سپریم کورٹ کا ملازم ہے۔ ملزم فیصل خان نائب قاصد ہے، جو تاحال گرفتار نہیں ہو سکا اور اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں۔ سپریم کورٹ ذرائع نے بتایا کہ فیصل خان پہلے بھی سپریم کورٹ سے برطرف کیا جا چکا ہے، اسے برطرفی کے بعد محکمانہ اپیل پر دوبارہ بحال کیا گیا تھا اور وہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے سیکرٹری ٹو چیف جسٹس ان کے ڈرائیور ہیں، اور اتنا بڑا سپریم کورٹ کے اندر وقوع سامنے آیا ہے 6 لاکھ کے۔ اصل چیز ہے سپریم کورٹ سے کسی چیز کا چوری ہونا، کروڑوں اربوں روپے کی فائلیں ہوتی ہیں جو مختلف مقدمات کی ہوتی ہیں، ریکارڈ ہوتا ہے، اگر وہ گم ہو گیا، وہ بیچ دیا گیا تو کیا ہوگا جب وہاں پر سپریم کورٹ کے اندر اپنے ملازمین چوری میں ملوث پائے جائیں، تو یہ ایک الارمنگ صورتحال ہے۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹر پارٹی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی 4 درخواستیں تھیں۔ الیکشن کمیشن نے 4 درخواستیں خارج کی تھیں۔ عزیر بھنڈاری صاحب نے درخواست دی تھی کہ مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہے اور جو ہماری عمل درآمد کی درخواست ہے اس میں ہم نے سپریم کورٹ میں اپنے انٹر پارٹی انتخابات کا بھی ریکارڈ رکھا ہے، تو سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آنے تک آپ ان کو التوا میں رکھیں۔ دوسری ان کی درخواست تھی کہ ایف آئی اے نے جب ہمارے دفتر پر کارروائی کی تو انہوں نے ہمارا وہاں سے ریکارڈ چوری کیا ہے، اس کو وہ جو ہمارا ریکارڈ چوری ہوا ہے وہ بھی بازیاب کروایا جائے، ریکور کروایا جائے۔ تیسری انٹر پارٹی انتخابات کو زیر التوا رکھنے کی درخواست تھی۔ یہ ٹوٹل 4 درخواستیں تھیں۔ چاروں درخواستیں انٹر پارٹی انتخابات کیس میں خارج کر دی گئی تھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ان درخواستوں کے فیصلے کو الیکشن کمیشن کی اور انٹر پارٹی انتخابات میں الیکشن کمیشن کی انکوائری کو چیلنج کر دیا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے انٹر پارٹی انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ وکیل عزیر بھنڈاری کی وساطت سے درخواست دائر کی ہے، جبکہ پی ٹی آئی دفتر پر چھاپے کے دوران ضبط سامان واپس نہ کرنے کا اقدام بھی چیلنج کیا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی کے ساتھ رویہ متسبانہ ہے، لہٰذا الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو کالعدم قرار دیا جائے۔ یہ ایک اہم درخواست ہے جو دائر کی گئی ہے اور اس میں جو موقف اپنایا گیا ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف جس طریقے سے کارروائیاں آگے بڑھائی جا رہی ہیں، اور آج بھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی گرفتاریاں، شیر افضل مروت کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازے پر۔ آج 5 بجے سے ہی پارلیمنٹ ہاؤس کو ہر طرف سے سیل کیا ہوا تھا، ریڈ زون کو، اور پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بھاری نفری تعینات تھی پولیس کی، اور مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا ہر صورت پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کرنا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے شیر افضل مروت کو گرفتار کیا گیا، شعیب شاہین اپنے چیمبر میں موجود تھے اور ان کو چیمبر سے گرفتار کیا گیا، اور دوسری جانب یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کو بھی گرفتاری کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جو جاری ہے۔ اسپیکر کا کیا کردار ہوتا ہے؟ اسپیکر کے کردار کے حوالے سے بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کی گرفتاریاں ہوتی تھیں تو اس وقت اطہر من اللہ صاحب کی ججمنٹس تھی کہ اسپیکر کی اجازت کے بغیر کیسے گرفتاری ہوتی ہے۔ شعیب شاہین کو اپنے چیمبر سے گرفتار کرنا، جو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور سابق صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے، اور یہ بھی خبریں سامنے آئی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور اسلام آباد بار کونسل نے اپنے ہنگامی اجلاس بلا لیے ہیں اور سخت رد عمل بھی اور احتجاج بھی کال کی جا سکتی ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو یہ تماشا ہے وہ جاری ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان کو گرفتار کیا گیا ہے اور شعیب شاہین اس وقت تک گرفتار ہو چکے ہیں، شیر افضل مروت گرفتار ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ وقاص اکرم کی گرفتاری کا بھی ان کو بھی گرفتار کیے جانے کے امکانات ہیں۔ زرتاج گل کا نام سامنے آ رہا ہے، نعیم حیدر پنجوتا کا نام سامنے آ رہا ہے، حماد اظہر وغیرہ کا نام سامنے آ رہا ہے، اور پنجاب سے بھی ابھی کئی رہنما ہیں جن کی گرفتاری کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ اب تفصیل ہے، اور جو عامر ڈوگر
شاہد خٹک سمیت دیگر پارلیمنٹ سے باہر نکل گئے، اور چونکہ پارلیمنٹ کے باہر پولیس موجود ہے اور اس کا مقصد ہی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کرنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو نظر آ رہا تھا کہ ہماری گرفتاریاں ہوں گی، اس کے باوجود شیر افضل مروت نے بھی آ کے گرفتاری دی اور شعیب شاہین کو دفتر سے گرفتار کیا گیا۔ اور اب اہم جو ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے وہ بیرسٹر گوہر علی خان کی، جو چیئرمین ہیں وہ خود باہر آئے اور انہوں نے خود گرفتاری دی، لیکن وہی طریقہ کار ہے کہ دھکے دے کے گرفتار کرنا۔ اور ابھی تو جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے جو ہے وہ مزید گرفتاریوں کی خبریں، عامر ڈوگر کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں ان کی گرفتاری سے متعلق بھی۔ تو یہ معاملات ہیں اور اس طریقے سے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف کارروائیاں ہیں، میرے خیال میں تو مارشل لا کے ادوار میں بھی کبھی اس طریقے سے نہیں ہوا تھا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سے ایسے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہو۔ یہ جتنی بھی کارروائی ہے یہ اس قانون کے تحت ہے جو ایک دن پہلے آصف زرداری نے منظور کیا، اور اس نام نہاد جو پارلیمنٹ کا نظام ہے اس کے تحت اس کو منظور کروایا گیا۔ اور یہ جو صدیقی ہیں، سینیٹر صدیقی پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان کی جانب سے اس کو موو کیا گیا تھا، اس کی جانب سے اس کو سامنے لایا گیا۔ فیصل صدیقی جو کہ نواز شریف کے کار خاص ہیں، ان کی جانب سے یہ قانون لایا گیا تھا۔ دوسری جانب شیر افضل مروت اور شعیب شاہین کی گرفتاری کے بعد اور اب بیرسٹر گوہر علی خان کی گرفتاری کے بعد اسلام آباد بار کونسل، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے شیر افضل مروت، شعیب شاہین اور بیرسٹر گوہر علی خان کی گرفتاریوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے فوری طور پر رہائی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اسلام آباد بار کونسل کے وائس چیئرمین عادل عزیز قاضی کی زیر صدارت ایک ہنگامی اجلاس ہوا جس میں بار کونسل کے ممبران راجہ علیم عباسی، ذوالفقار عباسی، نصیر کیانی، قمر سبزواری کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ریاست علی آزاد، ڈسٹرکٹ بار کے صدر راجہ شکیل عباسی، دیگر عہدیداران اور سینئر وکلاء نے شرکت کی اور ان کی جانب سے فی الفور جو سینئر وکلاء ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا ہے، نہیں تو احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جو جاری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں اس وقت تک مزید جو گرفتاریاں ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں، اور یہ ایک سلسلہ ہے جو جاری ہے اور پتہ نہیں کب جا کے رکے گا اور کب ہمارے حالات بہتر ہوں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔